ہیلو اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل. اس وقت جو ایک خبر پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے جو ایک وار دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی ہے بٹوین پیلسٹائن اینڈ اسرائیل. اور خبروں کے مطابق حماس نے یہ اٹیک کیا ہے آن اسرائیل. تقریباً صبح کے 3-3:30 بجے کی بات ہے جب تل اویو کے جو سٹیزنز ہیں انہوں نے جو میڈیا کو بتایا ہے بقول ان کے وہ بھی سو رہے تھے، آدھی رات کے بعد کا ٹائم تھا، اور انہوں نے فضا میں جو آوازیں سنی میزائلز کی، اس کے بعد ایک ایسا ہیوک ریک ہوا آن اسرائیل جس کو ابھی تک وہ سمجھنے سے قاصر ہیں. حماس ایک ملیٹنٹ گروپ ہے، ایران اس کو بیک کرتا ہے. دوسری طرف اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں جن کے پاس دنیا کا بیسٹ ملٹری ہارڈ ویئر ہے، ٹیکنالوجی ہے اور کوآرڈینیٹنگ ہیلپ موجود ہے. یو ایس فورسز کی بیسٹ انٹیلیجنس سسٹم ان پلیس ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایمیونیشن وہ ڈیولپ کرتے ہیں اور ملٹری ہارڈ ویئر وہ بناتے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہے. اس سب کے ہوتے ہوئے ایک لیس آرگنائزڈ چھوٹے گروپ نے اتنا بڑا حملہ اسرائیل پہ کیسے کر دیا؟ اور اگر یہ سیکیورٹی لیپس ہے تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اگین فار دا سیم ریزنز کہ بیسٹ انٹیلیجنس سسٹم ان پلیس ہے اسرائیل کے پاس. اور جو یہ حملہ ہے یہ 3 pronged ہوا ہے، فضا کے ذریعے سے بھی ہوا ہے، لینڈ کے ذریعے سے بھی ہوا ہے اور سی کے ذریعے سے بھی ہوا ہے. اور عام طور پہ یہ جو موومنٹس ہوتی ہیں، جو اسٹیٹس ایک دوسرے پہ شک کرتی ہیں کہ ہمیں اس طرف سے اٹیک کا خطرہ ہے، یا جو آپ کی آرچ رائیولز ہوتے ہیں ان کے موومنٹس پہ بہت غور رکھا جاتا ہے، بہت توجہ رکھی جاتی ہے. وہ کب اپنا ایمونیشن موو کر رہے ہیں، ان کی کوئی چھوٹی سی یونٹ بھی موو کر رہی ہو تو وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے. انٹیلیجنس سسٹم اسی کو کہتے ہیں جو سیٹلائٹ کے ذریعے آپ مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ 3 pronged حملہ ہوا ہے حماس جیسی ایک چھوٹی آرگنائزیشن کی طرف سے اسرائیل جیسی ایک ایسی طاقت کے اوپر، جس کے بارے میں نے کہا یہ دنیا کا بیسٹ اسلحہ بناتے ہیں، بیسٹ سیکیورٹی اسٹیٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور ہیں بھی، تو میرے ذہن میں بہت سارے کویسچنز آئے. اور ایک کویسچن یہ بھی تھا کہ کیا یہ ایک اور 9/11 ہے، یا کیا اس حملے کی آڑ میں آگے جا کے مزید کچھ ہم مڈل ایسٹ میں ایسی سچویشن دیکھیں گے جس میں ایک دفعہ پھر مڈل ایسٹ میں انویژنز ہوں، مختلف ممالک کو اس کا قصوروار ٹھہرا کے ان کے اوپر بھی اٹیکس کیے جائیں. یو ایس الیکشن قریب ہے، یوکرین وار ان پلیس ہے. ان سب کے ہوتے ہوئے یو ایس بالکل افورڈ نہیں کر سکتا کہ ایک اور جنگ کا آغاز کرے. تو واٹ ہیز ہیپنڈ؟ اگر پیلسٹینین لوگوں سے آپ بات کریں تو میری ایک پیلسٹینین جرنلسٹ سے جن سے میری بات ہوئی، ان کا نام ہے جمال الفرا، اور ہی واز ویری کلیئر آن اٹ کہ مسجد الاقصیٰ کی جو بے حرمتی ہوتی رہی ہے اسرائیلی فورسز کی طرف سے، جو اپنے جوتے لے کے، بوٹس لے کے، جو کہ بے حرمتی ہے مسجد کی، آپ اندر داخل ہوتے رہے ہیں. نہ صرف اندر داخل ہوتے رہے بلکہ نمازیوں کے اوپر جس طریقے کے اٹیکس کرتی رہی ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز، یہ اس کا جواب ہے. اور ہمیں مسجد الاقصیٰ کی بے حرمتی کا بدلہ لینے کے لیے مرنا پڑے یا مارنا پڑے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو ایک تو ہیٹس آف ٹو پیلسٹینینز، 1948 سے کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی آزادی اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. دنیا ان کے ساتھ نہیں کھڑی. کلیئرلی دنیا ساری اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے، نہ صرف کھڑی ہے بلکہ جتنے مظالم ہو رہے ہیں اس پہ خاموش بھی ہے. آج بھی جب یہ بحث ہو رہی ہے تو اسرائیلی ڈیفنس فورسز بار بار کہتے ہیں کہ پیلسٹینین ملیٹنٹس یا پیلسٹینین ٹیررسٹ، اور ان کو کوئی میڈیا میں بیٹھا ہوا CNN پہ، MSNBC پہ، کسی اور چینل پہ بیٹھا ہوا یہ نہیں کہتا کہ ہاؤ کین یو سے دے آر اے ٹیررسٹ، مے بی دے آر فریڈم فائٹرز، بیکاز وہ انڈر آکوپیشن ہے فار سچ اے لانگ ٹائم. تو یہ ہپوکریسی اس کی موجودگی میں جس طریقے سے پیلسٹینینز اپنی آزادی کی اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ صرف وہی جانتے ہیں. ایران کے بارے میں بار بار یہ سمجھا جائے اگر کہ ایران بیک کرتا ہے ان سارے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کو، تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. ایران اور اسرائیل کی جو آپس کی رائیولری ہے اس کے لیے امریکہ نے جس طریقے سے آج تک کتنا عرصہ ہو گیا ہے ایران کے اوپر جو سینکشنز لگائے ہوئے ہیں، اور بار بار وہاں پہ کبھی ہیومن رائٹس کے نام پہ، کبھی نیوکلیئر ایسٹس کے نام پہ ان کے اوپر جو اٹیکس کیے جاتے ہیں، جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اس سے ایران کو جتنا ڈیمیج کر سکتا تھا یو ایس وہ انہوں نے کیا ہے جسٹ ٹو پروٹیکٹ اسرائیل. اسی طرح افغانستان میں جو جنگ ہے، while they were based in افغانستان، I mean NATO forces، اس کے ہوتے ہوئے 20 سال
2001 سے لے کے 2020 تک ایک ایک کر کے اگر آپ دیکھیں تو سارے مڈل ایسٹرن مسلم کنٹریز تباہ کر دیے گئے. یہ بیسکلی مسلم ڈیفنس سسٹم سارا تباہ کیا گیا کہ کہیں مسلمان اکٹھے نہ ہو جائیں پیلسٹینینز کے لیے. اب آ کے وہ فضا بنی تھی کہ جس میں سمجھا جا رہا تھا کہ شاید سعودی عربیہ لیڈ لے گا اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اور ساتھ اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اگر وہ پیلسٹینینز کو ایکسیپٹیبل ہے، جس سے ایک سسٹینیبل پیس ڈیولپ ہو سکتا ہے ریجن میں، کہ آپ یا تو یروشلم کو نیوٹرل سٹی ڈکلیئر کر دیں، کیونکہ وہاں پہ جو کلیم ہے، ریلیجس کلیم ہے یہودیوں کا بھی اور مسلمانوں کا بھی، آپ اس کو نیوٹرل سٹی ڈکلیئر کر دیں تاکہ دونوں وہاں آ سکیں اور عبادت کر سکیں. اور اس کے علاوہ 2 اسٹیٹس آپ ڈیولپ کر دیں، ایک پیلسٹینین اسٹیٹ اور ایک اسرائیلی اسٹیٹ. ابھی یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ یہ اٹیک ہو گیا. سو اب اٹ از بیک ٹو اسکوائر ون. اور بینجامن نتن یاہو ویسے ہی زائنسٹ ہیں، جن کو ایک ایکسٹریمسٹ جیو آپ سمجھیں، کیونکہ جیوز میں اور زائنسٹس میں فرق ہے، اور جیوز زائنزم کو اون نہیں کرتے. اس پہ کسی اور وقت ڈیبیٹ کریں گے. تو بینجامن نتن یاہو ویسے ہی ایک بڑے ہارڈ لائنر زائنسٹ ہیں، اور انہوں نے اس وقت اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وی آر ایٹ وار، اور اف دے آر ایٹ وار تو ایک دفعہ کا اٹیک تو اتنا سخت اٹیک شاید حماس کر پائی ہے، لیکن یہ جنگ کہاں تک جائے گی، اس میں کون پریویل کرے گا، اٹ از ٹو ارلی ٹو سے. معاملہ حل کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن اب میری پریڈکشن یہ ہے کہ معاملات خراب ہوں گے، حالات خراب ہوں گے، اور اس کی آڑ میں پتہ نہیں کون کون سے معاملات جو ہیں ان کو طول دیا جائے گا، اور ایک دفعہ پھر سینکشنز دیکھیں گے آپ، ایک دفعہ پھر آپ دنیا میں نئے پاور سینٹرز کی آپس کی جنگ دیکھیں گے. آلریڈی کچھ تجزیہ کاروں کہنا ہے کہ کیونکہ رشیا اور چائنا ڈائریکٹلی انگیج نہیں ہو سکتے کسی جنگ میں اوور تائیوان اینڈ یوکرین، تو ایران is actually acting as a proxy to these 2 countries, which I think is wrong, because already اتنی sanctions اور اتنی تنگی کاٹنے کے بعد ایران کسی proxy war کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا. ایک طرف تو یہ قصہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان میں جیسے ہی یہ ہماری لیڈرشپ نے، جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے سول ملٹری، اس نے یہ اعلان کیا کہ ہم سارے جو انلیگل امیگرینٹس پاکستان میں ہیں ان سب کو یہاں سے نکالیں گے، تو فوراً یونائٹڈ نیشنز بھی ایکشن میں آ گیا، اور ساتھ ہی جو UNHCR جیسی تنظیمیں ہیں جو کہ ریفیوجیز کو دیکھتی ہیں، انہوں نے فوراً پاکستان پہ پریشر ماؤنٹ کرنا شروع کر دیا کہ آپ جبری طور پر ان لوگوں کو اپنے ملک سے نہیں نکالیں، کیونکہ اس وقت ایک ایسی رجیم ہے افغانستان میں جس کا ہیومن رائٹس کا کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہے. تو اتنے سارے لوگوں کو دھکیل دینا ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ پہلے ہی اتنا جبر اور آپریشن ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. وی آر تھینکفل ٹو پاکستان کہ اتنے 30-40 سال تک 30-40 ملین افغانس کو آپ نے ہوسٹ کیا ہے، بٹ ہمیں ابھی آپ کی اور ضرورت ہے. دس از اندر ایگزامپل آف دا ہپوکریسی آف دا ویسٹرن ورلڈ، کہ خود تو پولینڈ کے صدر اور مختلف ممالک کی میں مثال دے سکتی ہوں جس میں سارا یورپ بھی آتا ہے، جس میں خود US بھی آتا ہے، خود تو بارڈر پہ لوگوں کو گولیاں مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں. بوٹس جیسے انسیڈنٹس بار بار ہوتے ہیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ امیگرینٹس کو مار دینا پریفر کیا جاتا ہے رادر دین کمنگ انٹو یور اون کنٹری. پولش پریزیڈنٹ بہت پرائڈ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یوکرینینز آر ویلکم بٹ no Muslim is welcome here. Why? Because we do not want to bring Islamophobia in our country. فائن، وی انڈرسٹینڈ کہ ان دا انٹرسٹ آف یور کنٹری آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ریزالو ہے. میں سمجھتی ہوں 2 منٹ کے لیے اگر آپ اپنے مسلمان ہونے سے ہٹ کے دیکھیں تو یہ ان کنٹریز کا ریزالو ہے کہ وہ اپنے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں اس پہ اتنا سخت پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں کہ اس پہ دنیا انہیں بینڈ نہیں کر سکتی. ہمارا ریزالو اتنا اسٹرانگ کیوں نہیں ہے؟ ہم آج تک کیوں نہیں روک سکے یہ جو انفلکس آف ٹیررزم، ہیروئن، کلاشنکوف، اتنا کچھ ہمارا سوشو پولیٹیکل فیبرک کا ڈسٹروائے ہونا؟ ہمارے بزنس مین تک ناراض ہیں کہ افغانس نے یہاں آ کے ٹریڈ کے نام پہ ان کے بزنسز ہائی جیک کر لیے ہیں، جائیدادیں بنا لی ہیں. اور تو اور اس سے زیادہ کیا کہا جائے کہ TTP کو شاید ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ بھی انٹرنلی ہوتی ہے، تو ہماری انٹرنل سیکیورٹی ایٹ تھریٹ ہے. تو ایک تو یہ فیصلہ آج تک کسی پاکستانی سیاسی جماعت نے کیوں نہیں لیا؟ اف اینی تھنگ تو ہم یہی دیکھتے رہے ہیں کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں، اور گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان میں فرق کریں، اور آپ یہاں پر ٹیررزم کو پروان چڑھاتے رہے ہیں. اینڈ ون فائن ڈے اگر آج یہ فیصلہ ہو ہی گیا ہے کہ ان کو یہاں سے نکالنا ہے تو کوئی سیاسی جماعت آپ کو بولتی نظر نہیں آئے گی.
سو ان دو واقعات کا اکٹھا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ ایک تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وین اٹ کمز ٹو یور اون سیکورٹی تو دنیا کتنی کلیئر ہے. دے آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ کہ فلسطین میں کتنی کیجولٹیز ہو رئی ہیں, وہاں پہ کتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, ان لوگوں کے اوپر کس طریقے سے روزانہ اسی طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں. جس طرح کا آج ایک اٹیک حماس نے کیا ہے تو پورے ویسٹ میں شور مچا ہوا ہے. اسی طرح اپنے پاس کوئی ریفیوجیز آپ آنے نہ دیں, اسلاموفوبیا کا الزام لگائیں اور یہ کہیں کہ ہم اپنا سوشل فیبرک خراب نہیں کرنا چاہتے, اس لیے مسلمز آر ناٹ ویلکم ان آر کنٹری. بٹ جب پاکستان جیسا ملک اپنی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے اور اپنی ریزنز سے یہاں سے ایسے لوگوں کو باہر نکالنا چاہتا ہے جو کہ انلیگل امیگرینٹس ہیں, جن کے پاس سٹیٹس بھی کوئی نہیں ہے, جو رجسٹرڈ بھی نہیں ہے پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ یا UNHCR کے ساتھ, تو آپ فوراً پاکستان کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ جبری طور پہ ایسا نہیں کر سکتے. تو دس از دا ٹائم. اگر سیاسی جماعتیں کوئی سٹینڈ نہیں لیتی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹس اس کو سٹینڈ لے لے, لیکن اگر یہ کام ایک دفعہ شروع ہوا ہے تو اس کو مکمل کر لیں. تو میرا خیال ہے 50% ہمارا جو انٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور بہت زیادہ جو ٹیررزم ایک سپیڈ سے بڑھ رہا ہے, بلوچستان میں ISKP تک پہنچ گیا ہے, تو میرا خیال ہے یہ سلسلہ تبھی رک پائے گا اگر اس کے خلاف آج ہم ڈٹے رہیں اس فیصلے پہ. ان دونوں کنڈیشنز سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ملک کے لیے, اپنے ریزولو کے لیے, اپنی ساورنٹی کے لیے, چاہے پوری دنیا ناراض ہو رہی ہو, یو ہیو آل دا رائٹ کہ آپ اس کا کوئی فیصلہ لیں. اصولاً تو یہ فیصلہ شاید کسی فارن منسٹر کو لینا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی پتہ نہیں 16 مہینے میں اتنے چکر واشنگٹن کے لگائے اور اتنے ٹیررسٹ اٹیک دیکھے, لیکن بلاول بھٹو نے ایک دفعہ بھی یہ مسئلہ UN کے آگے ریز نہیں کیا, واشنگٹن کے آگے ریز نہیں کیا. ان کو افغان ریفیوجیز سے پتہ نہیں ڈر لگتا ہے, یا ان کو افغانستان کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, یا ان کو امریکنز کو ناراض کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اگر کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تو وہ یہ ہے کہ اپنے عوام اور اپنے لوگوں کی ول کیا ہے اس کو بھی 1 منٹ کے لیے سن لیں اور اس کے مطابق ڈیلیور کر دیں. اور اس طرح کے کئی کام ہیں پاکستان میں ہونے والے. اگر کوئی ایک کام بھی کوئی ایک گورنمنٹ کر جائے تو اس کے بعد اسے ووٹ مانگنے کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی. لوگ خود آئیں گے اس پارٹی کی طرف, وہ خود آئیں گے یہ سمجھتے ہوئے کہ دس پرٹیکولر پارٹی ورکس ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری, سو وی آر گوئنگ ٹو ووٹ فار دیم. بٹ دیٹ از دا پرابلم کہ ایسی کوئی پارٹی ہے نہیں, ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ایسا ریزالو. رادر کوئی الیکشنز کا نام ہی نہیں لے رہا. نو بڈی از آسکنگ فار الیکشنز. ایون فضل الرحمان نے بھی آج یہ کہہ دیا ہے کہ کل یہ کہا کہ سردیاں بہت ہوتی ہیں جنوری فیبرری میں, اس لیے الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. آج یہ کہا کہ پہلے معیشت ٹھیک ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ دوہرے معیار ہیں, انٹرنیشنلی تو ہیں ہی اور انٹرنلی بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے. لیٹ سی کہ پاکستان یہ ریفیوجیز کے معاملے کو لے کر کتنا فرملی سٹینڈ کرتا ہے ان دا فیس آف دا ورلڈ, اور کتنا اپنے ریزولو کو امپوز کر پاتا ہے. I'll see you tomorrow.